ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائٹ ایڈیشن۔ شازیہ ذیشان اپنی کچھ ذاتی وجوہات کی وجہ سے رخصت پر ہیں، لہٰذا ان کی جگہ پروگرام کی میزبانی کے فرائض میں سر انجام دوں گی۔ ناظرین، جب سے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس ہائی جیک کا واقعہ پیش آیا ہے، تب سے کہیں سے نیشنل ایکشن پلان 2 بنانے کی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو کہیں سے ضرب عضب کی طرز پر ایک اور ملٹری آپریشن کرنے پر زور دیا جا رہا ہے، لیکن پوری پاکستانی قوم ابھی تک ایک سکتے میں ہے اور سوچ میں پڑی ہے کہ جن دہشت گردوں کی ہماری سیکیورٹی فورسز نے کمر توڑ دی تھی، وہ دوبارہ ملکی سالمیت کے لیے چیلنج کیسے بن گئے۔ بلوچستان میں آج ہمیں جو بگاڑ نظر آتا ہے، یہ کسی ایک حکومت کا بگاڑ نہیں ہے۔ اس میں اگر ہماری دہائیوں کی گڈ گورننس کی نااہلی شامل ہے تو یہاں دشمنوں کی سازشوں اور پراکسی وار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کالعدم تنظیم BLA کی طرف سے ٹرین ہائی جیک واقعے نے ایک بار پھر دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلائے جانے والا بھارت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان دکھ میں ڈوبا ہوا تھا، تب بھارت میں اس واقعے پر جشن منا کر پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ یہ دہشت گردی نہیں بلکہ علیحدگی پسند ہے جو پاکستان سے آزادی مانگ رہے ہیں۔ یہ تو پاک فوج سمیت سیکیورٹی فورسز کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے نہ صرف مشکل ترین علاقے میں خودکش حملہ آوروں کی موجودگی میں یرغمالیوں کو بچایا، بلکہ یہ بھی پتہ لگایا کہ ٹرین کو ہائی جیک کرنے والے دہشت گرد کہاں کہاں رابطے میں تھے۔ اور صرف یہی نہیں، دہشت گردوں کے پاس اسلحہ بھی غیر ملکی ہی تھا۔ آج DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے 2 ٹوک انداز میں یہ کہا کہ پڑوسی ملک پاکستان میں دہشت گردی کا مین سپانسر ہے۔ بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہے وی انڈرسٹینڈ کہ اس کا جو مین سپانسر ہے یور ایسٹرن نیبر، تو اس لیے یہ جو جعفر ایکسپریس ٹرین کا واقعہ ہوا ہے، دس از اے کنٹینیوٹی آف دی سیم پالیسی، دی سیم فرام ویئر اٹ واز انجینئرڈ اینڈ فرام ویئر اٹ واز بینگ پشڈ کہ یہ کام کرنے۔ ایک تو یہ فزیکل ایکٹیویٹی چل رہی تھی اس آپریشن کی، ایٹ دی سیم ٹائم ان دہشت گردوں کی سپورٹ میں ایک انفارمیشنل وارفیئر بھی چلنا شروع ہو گئی جس کو لیڈ کر رہی تھی انڈین میڈیا۔ تو ترجمان پاک فوج نے یہ بھی بتایا کہ دہشت گرد ٹرین کو ہائی جیک کرنے کے بعد مسلسل سیٹلائٹ فونز کے ذریعے افغانستان میں موجود اپنے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں رہے۔ دوسری طرف طالبان حکومت یہ حقیقت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے دشمن افغانستان میں موجود ہیں۔ طالبان حکومت نے ایک بار پھر یہ کہا کہ افغانستان میں کوئی پاکستان مخالف بلوچ گروپ موجود نہیں ہے۔ تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان میں کالعدم تنظیم TTP حملے کرے یا بلوچ لبریشن آرمی، تو اس سب کے پیچھے ہمیں افغانستان ہی کی آماج گاہیں کام کرتی ہوئی کیوں نظر آتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ افغان طالبان پاکستان کے کنسرنز کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اسی موضوع پر بات کریں گے۔ پہلے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ بہت شکریہ حارث صاحب شو میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اب DGISPR کی جو پریس کانفرنس تھی آج، اس میں 2 طرف اشارے مل رہے ہیں۔ ایک تو کالعدم تنظیم TTP کا نیٹ ورک جو کہ اس میں ملوث پایا گیا اور بلوچ لبریشن آرمی یعنی BLA۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یہ دونوں پاکستان کے خلاف اکٹھے کیسے ہو گئے جبکہ دونوں کے کازز الگ الگ نظر آتے؟ تو کیا پاسبل کامن گولز ہو سکتے ہیں جنہوں نے ان کو متحد کر دیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انڈین ڈائریکٹلی انوالو ہے افغانستان میں کابل ایمبیسی میں بیٹھ کے BLA BLF پھر BNA مجید بریگیڈ خارجی TTP اس کو یہ خراسان گروپ سب مل کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں۔ ایشو یہ ہے کہ بینگ اے نیوکلیر اسلامک کنٹری ہم اور پھر فوج ہماری بہت اڑک ہے، فوج مضبوط ہے۔ دے وانٹ کہ پاکستان کو اکنامک ترقی نہ کرنے دیں، نمبر 1۔ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی سے عوام اور فوج میں خلیج پیدا کریں، فوج کو کمزور کریں، پھر عراق لیبیا سیریا کی طرح پاکستان کو بھی اس طرح کا نقصان پہنچائیں، وچ ملٹری ہیز سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن۔ یہ ٹارگیٹ انہوں نے کیا ہوا ہے۔ اب یہ جس طریقے سے انڈیا کے اجیت ڈوبھال نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر امیت شاہ ہر ایک کہتے ہیں ہم بلوچستان کو علیحدہ کریں گے، ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ 2 منٹ کا کام ہے۔ آج پتہ چل گیا کہ کیسا نیریٹو پٹ گیا جب 33 کے 33 ویل ٹرینڈ ٹیررسٹ وار کلڈ بائی آر سیکورٹی فورسز۔ سارے کے سارے قیدی ہم نے جو اپنے ماشاءاللہ وہ ہم نے اپنے جتنے تھے یہ ایبڈکٹرز تھے وہ ہائی جیک ہوئے تھے ان کو ہم نے رہا کروا لیا۔ ٹوٹل ہمارے سویلین 26 اور تھوڑے تھے ہمارے فوجی 4 ہمارے ٹوٹل فوجی شہید ہوئے ہیں، وہ بھی FC کے جوان تھے اور ایک ہمارا زخمی ہوا SSG کا۔ اور تانے والے آپ کے سامنے ٹولیو میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن تھے، وہ کابل میں بات کر رہے تھے راک ایجنٹ سے جو بھی ہینڈلز کر رہے تھے ان سے بات ہو رہی تھی۔ اور کس پروفیشنل طریقے سے ہماری مسلح فوج نے یہ 36 گھنٹے میں یہ آپریشن کمپلیٹ، جو بہت ہی مشکل تھا
آپ سوچیں کہ رگڈ ماؤنٹینس ڈیفیکلٹ ٹیرین کا وقت کیسے گھیرا ڈالا، ان کو بھاگنے نہیں دیا، اور پھر چن چن کے ان کو مارا اور کہہ دیا اپنے عزت مالیت کو رہا کر لیا. نمبر 3. اس کے بعد اب دیکھیں نا، اس کے بعد یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کو وہ اکنامک ترقی نہیں کرنا چاہتے، بلوچستان میں نہیں چاہتے کہ اکنامک ترقی ہو. نمبر 2، بلوچستان میں سی پیک نہ بنے، بلوچستان میں گوادر پورٹ آپریشنائز نہ ہو. اس کے پورٹ بننے سے سینٹرل ایشیا، رشیا، چائنا کا سارا جو ایڈمنسٹریٹو سامان ہوتا ہے تجارتی، وہ ہمارے گوادر پورٹ سے دنیا میں جائے گا. ہم اکنامک ترقی کریں گے، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. یہ نہیں چاہتے ہیں، اس لیے پاکستان کو نشانہ بنایا ہوا ہے. اس کے لیے ہمیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ایک تو اپنی 3-4 پرونگ اسٹریٹجی چاہیے. نمبر 1، آپ ان کے خلاف تو آپریشن ہم کرتے ہیں. جو ہتھیار اٹھائے گا حکومت پاکستان مسٹ ٹیک ایکشن اگینسٹ دیم، ان کو مارے. ٹھیک ہے. جو ہمارے ماڈریٹ، جو ہمارے یہ نیشنل لیڈر ہیں، ان سے بات چیت کریں، ان کے تحفظات سنیں، ان کے مسائل کو حل کریں. نمبر 3، افغانستان سے کھل کے 2 ٹوک الفاظ میں بات کریں. انف از انف. آپ نے ٹیررزم کو سپورٹ کرنا بند کرنا یا نہیں کرنا، ورنہ ہم آپ کی لاجسٹکس بند کر دیں گے، ہم آپ کا سرجیکل اسٹرائک کریں گے. اور امریکن سے کلیئر بات کریں کہ انڈیا کو رینز ڈالیں، نکیل ڈالیں. انڈیا از دا انسٹرومنٹ. گلبچن جادیو کی مثال ہمارے سامنے ہے. اس لیے ان کو کہا جی کہ آپ جو ویپن اپنے چھوڑ کے آئے ہیں، یہ 7 لاکھ کے قریب رائفلیں ہیں، پھر 70,000 ٹرک بختبت گاڑیاں ہیں، یہ ہمارے خلاف استعمال ہے. بلکہ چھوڑی اس لیے گئی کہ ہمارے خلاف استعمال ٹیررزم میں استعمال ہو اور پاکستان ڈی اسٹیبلائز رہے. ہمیں یہاں پر اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ، پھر ہمارا نیشنل کنسنسس نہیں ہے، آپ کی پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہے. ایک پارٹی کچھ کہتی ہے، کوئی پارٹی کچھ کہتی ہے. نیشنل میں ہم نے کل سنا ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں، کے ملک کی بات کریں. تو یہ ایشوز ہیں ہمارے. ٹھیک ہے. لیکن حارث صاحب، بات یہ کہ ظاہر ٹی ٹی پی کو تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے افغانستان میں ان کی آماج گاہیں ہیں. اب بی ایل اے کا بھی اسی طرح سے افغانستان کے ساتھ گٹھ جوڑ سامنے آ جانا، یہ بات کیا نئی ہے؟ اور اگر ہے تو پھر کتنی الارمنگ ہے افغان پالیسی؟ کیا اب ہائی ٹائم ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے ساتھ پالیسی اب تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ 44% لینڈ میس ہے وہ بلوچستان کا، باقی 6% پورے پاکستان کا. آپ سوچ لیں آبادی وہاں پر ٹوٹل کتنی ہے؟ میکسیمم یو کین سے 1 کروڑ. اور جگہ کتنا ایریا ہے؟ ڈیولپمنٹ وہاں ہونے نہیں دیتے ہیں آپ کے سردار. لیکن کی ایگزسٹنس وہاں پر کس شیپ میں، کس فارم میں ہے؟ ان کے کیمپس ہیں، اس حوالے سے ذرا بتائیے. آپ پہلے آپ کو پورا نیٹ ورک میں بریک کر دیا. اب وہ یہاں نہیں ہے سیٹنگ ان کو افغانستان میں بیٹھے ہیں. وہاں ان کے سردار سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بلوچوں کے. یہ لبریشن ڈفرنٹ آرمیز ہیں، وہاں ان کی اپنے گٹھ چھوڑ ہوتی. یہ پے رول کے آپ کے جتنے مسنگ پرسن ہیں کوئی مسنگ نہیں ہے، سارے یہ انرولڈ ٹیررسٹ ہیں. جب بھی مارے جاتے ہیں ان میں سے 2-3 ہر ایک دفعہ جو ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں کہ یہ مسنگ پرسن کے نام ہے. اب مارنگ بلوچ کو مجھے یہ بتائیے کہ اتنی بڑی کہتی ہے ہیومن رائٹ کی میں چیمپئن ہوں، یہ کر دیا ہے. جب پاکستان نے ایران میں ڈرون مارا، ایران کے ایریا میں جب ان کے لوگ مارے گئے ٹیررسٹ، سارے کے سارے مسنگ پرسن تھے. اس نے اسلام آباد نے کہا جی ہمیں باڈی لانے دیجیے، ہمارے وہ نام جو بتایا وہ مسنگ پرسن میں تھے. تو دس از دا ایشو. اور اس کو دنیا کہاں سے کہاں اٹھا کے لے جا رہی ہے. اب اس وقت دیکھیں اس وقت ان کو بہت ہی خفت اٹھانی پڑی ہے. یہ نیریٹو میں ان کا پٹ گیا نیریٹو. آپ دیکھیں وہ کیا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ بلوچستان کی آزادی کی بات کریں گے. نمبر 2، ہم اپنے جو ہمارے بڑے ان کے لیڈر پکڑے ہوئے کہ ان کو چھڑوا لیں گے. دونوں کام نہیں کر سکے. اور پھر اپنے 33 ویل ٹرینڈ جو یہ ٹیررسٹ تھے ان کو مروا لیا وداؤٹ گیٹنگ اینی تھنگ. انہوں نے یہ کر کے جی اپنے وہ لیڈر بھی نہیں چھڑوا سکے، کچھ بھی نہیں کر سکے. تو یہ اس سے بہت بڑا فائدہ. اب ہمیں اس کو آگے لے کے چلنے اور ڈپلومیٹک آفینسو پہ جائیں اور ڈیسائیڈ کریں ایز اے نیشنل لیول کے اوپر. یہ کتنا مشکل ہو گیا ہے حارث صاحب ڈفرینشیٹ کرنا کہ پیسفل پروٹیسٹرز بلوچستان کے کون ہیں جو واقعی کسی بلوچ کاز کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب بیچ میں دہشت گردی آ جاتی ہے، ٹیررزم جب آپ ایک دفعہ کمٹ کر لیتے ہیں تو پھر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا سمپتائز کرنا. کاز کو کتنا ہرٹ کیا ہے اس طرح کی انسیڈنٹس نے؟ آج چیف منسٹر بلوچستان نے بات کی ہے کہ یہ بلوچیوں کے لیے کچھ نہیں کر رہے، بلوچ کاز کے لیے کچھ نہیں کر رہے. دے آر اونلی ٹیررسٹ. دے آر دا پے رولز کے اوپر کے پیسے لیتے ہیں، مرسنریز کے طور پہ کام کرتے ہیں. ان کا نہ مذہب سے کوئی تعلق ہے. آپ مجھے بتائیے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی مسلمان اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے؟
جو انہوں نے بنوں میں کیا آپ کے سامنے، کیا وہ کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ آپ یہ ٹرین میں کتنے لوگ روزہ دار ہوں گے، ان کے ساتھ جو کیا یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. دیر اینیمل اٹکوڑا خٹک میں جو کیا، مسجد کے اندر کیا، کوئی مسلمان کر سکتا ہے. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے وہ ایسا کر سکتا ہے. انہوں نے کہا ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل. تو یہ تو جینوئن اینیملز ہیں، دے آر ناٹ ہیومن بینگس. بڑی کلیئر بات ہے. اس طرح کوئی نہیں کر سکتا. یہ صرف اپنے فائدے کے لیے، اپنے پیسے لینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. دے ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود بلوچستان کی آزادی کے لیے، بلوچستان کی محرومی کے لیے کچھ بھی نہیں ایسی بات ہے. اور جہاں تک انڈیا سے تعلقات کی بات ہے حارث صاحب، اب اس میں تو کتنی دفعہ ہم نے ڈوزیئر بھی بھجوائے، کتنی دفعہ آوازیں اٹھائیں، خود انٹرنیشنلی بھی اب ریکگنائز ہو رہی ہے بات کہ بھارت کس طرح سے کراس دا بارڈر ٹیررزم میں ملوث ہے. کینیڈا میں ہم نے دیکھا جس طریقے سے سارے واقعات ہوئے. تو اب پاکستان اگر نئے سرے سے یہ معاملہ اٹھائے تو کیا یکجا ہو سکتی ہے دنیا، متحد ہو سکتی ہے انڈیا کے خلاف؟ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ اور اس وقت جو ہے دنیا کو بھی اس وقت پتہ ہے کہ پاکستان کا بہت ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، پاکستان وکٹم آف ٹیررزم. اگر ہم اس ٹائم کے اوپر یونائٹڈ نیشن کا ایک اجلاس بلا لیں، چائنا کو کہیں، چائنا پرماننٹ ممبر ہے، رشیا ممبر ہے، دے کین کال اپ فار سیشن جس میں یہ سارا کچھ اٹھایا جائے، بتایا جائے، ڈوزر لے کے جایا جائے، تاکہ انڈیا کو یونائٹڈ نیشن کہے کہ انڈیا کو کنٹرول کرے یا امریکنس کو کنٹرول کریں. بیکاز امریکہ کی وجہ سے ہی یہ سب پرابلم ہو رہی ہے. جاتے ہوئے جو امریکن یا ویپن ہم نے چھوڑ کے گئے ہیں وہ سارا ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں. اس لیے میں یہ بات کہ ہمیں ان سے بات کرنی کہ آپ چھوڑ کے گئے، ناؤ یو فائنڈ اے سولوشن. اور سولوشن یہ ہے کہ فائنینشیل سپورٹ بند کر لیں، ساری بند کر لیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور اس میں پولیٹیکل پاورز کیا کر سکتی ہیں؟ کیونکہ آج ڈی جی ایس پی آر کی جو پریسر تھی اس میں انہوں نے پولیٹیکل اور سوشل رسپانسبلٹی کی بھی بات کی، انہوں نے ٹیرر کرائم نیکسس کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ جی جو دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں آپ ان کو کتنی سزائیں دے رہے ہیں، کس طرح سے مؤثر سزائیں دے رہے ہیں. یہ سوالات انہوں نے پوچھے پولیٹیکل پاورز سے. یہ کتنا ضروری ہے اور اس فرنٹ پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے اگینسٹ ٹیررزم؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ اے پی ایس کے معاملے میں جب میرٹ اسپیشل کورٹ سزائیں دیں، ہائی کورٹس پشاور نے چھوڑ دی. آپ کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کریں. آپ کا کام ہے کہ آپ پھر دوبارہ ایک اسپیشل ملٹری کورٹس بنائیں صرف ان ٹیررسٹ کے لیے، تاکہ ایک مہینے میں ان کو سزا ہو. جس کو دینی ہے سزائے موت جو کرنی ہے دیں، تاکہ باقیوں میں ڈیٹرنس ہو، پتہ چلے. ہمارے یہاں سسٹم یہ کہ 10 سال کیس لٹکتا رہتا ہے، اس کی جو ایک افیکٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو آپ یہ چیزیں دیکھیں نا، ہمیں یہ کرنا چاہیے. اب جو نیشنل پلان کے پوائنٹس ہم کیوں نہیں عمل کرتے؟ مدرسہ ریفارمز ہم نے نہیں کیے ہیں، پولیس ریفارمز ہم نے نہیں کیے ہیں، جوڈیشل ریفارمز ہم نے نہیں کیے ہیں، نیکٹا کو ہم نے فعال نہیں کیا. تو ہم نے کیا کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے بتائیے. آپ مسلح افواج کی کیپیسٹی بڑھاتے نہیں ہیں، آپ لڑتے جائیں. دیکھیں چیف آرمی اسٹاف نے بڑی کلیئر بات کی کہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہم ٹیررسٹ کو ماریں گے، ہم قربانی بھی دیں گے، ہم شہیدوں کو شہادت بھی دیں گے. لیکن اگر آپ نے جڑ سے ٹیررزم ختم کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری قوم ساتھ کھڑی ہو جائیں، تمام ایلیمنٹ آف نیشنل پاور اکٹھے ہو جائیں. آپ یہ ہنڈی کا پیسہ اسی طرح آ رہا ہے، اسمگلنگ کا پیسہ اسی طرح آ رہا ہے، نارکوٹکس پیسہ اسی طرح آ رہا ہے. تو یہ پیسہ جب ٹیررزم میں ٹیررسٹ کو جا رہا ہے تو کیسے ختم ہوگا؟ سو یہ قوم، یو فائٹ ایز اے نیشن. فوج اسٹرانگ ہے تو پاکستان اسٹرانگ ہے، پلیز ریممبر، ورنہ عراق لیبیا حساب ہوگا ہمارا. اچھا، اب اسٹریٹجی کی ظاہر بات ہو رہی ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم کر کیا سکتے ہیں. اب افغان طالبان کو تو ظاہر ہے ہم مسلسل تنبیہ کرتے آ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے اندر سیف ہیونز ہیں ٹیررسٹ کے لیے، آپ اس کو ختم کریں، آپ اس کو روکیں. مگر وہ اسٹریٹجی صرف زبانی کلامی تو سمجھ نہیں آ رہی، وہ تو مؤثر ثابت نہیں ہو رہی ہے. تو کیا اب پاکستان کو سرزمین پر اترنا پڑے گا افغانستان کی اس معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے، یا پھر ہمیں افغانستان کے جو طالبان ہیں انہی کو، اسی کی حکومت کو ہمیں ابھی بھی ارج کرنا پڑے گا، یا ہمارے پاس آپشن ہے دوسرا؟ ہمیں اپنا اسٹرانگ ڈیلیگیشن وہاں بھیجنا چاہیے. ڈیفینس منسٹر ہوں، انٹیریئر منسٹر ہوں، ہمارے فارن منسٹر ہوں، جو بھی جاتے ہیں کے پی کے گورنمنٹ سے بھی لوگوں کو لے کے جائیں، وہاں ان کو دو ٹوک بات کریں. دس از واٹ وی آر ایکسپیکٹنگ فرام یو. آپ یہ کریں، ورنہ وی ول کم فار سرجیکل اسٹرائک. ہمیں پتہ ہے آپ کہاں آپ کے لوگ بیٹھے ہو ٹریننگ کر رہے ہیں. وی شوڈ گو سارٹ دیم آؤٹ تھرو ڈرونز. وی ڈونٹ کراس دیئر ایئر اسپیس، وی ہٹ دیم. امریکہ کیا دنیا میں کرتا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ وی آر آلسو وی آر ویری اسٹرانگ آرمی. سو لیکن ہم یہ بیٹھ کے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کریں یا اور اے پی سی کریں، وہاں بیٹھ کے فائنل ایک لائے عمل بنائیں اور پھر سختی سے پھر عمل کریں.
لیکن ایک زمانے تک حارث نواز صاحب ہم نے دیکھا نا کہ ہم نے بڑی ٹرمز بنائی ہوئی تھیں، گڈ طالبان بیڈ طالبان، اب وہ دونوں ہمیں اکٹھے نظر آ رہے ہیں، تو کیا وہ ڈفرینسیشن رہ گئی ہے پاکستان کے لیے؟ وہی گڈ طالبان صاحب، دے آر بیڈ طالبان، لیٹ بی ویری کلیئر، بالکل دے آر پارٹیز. وہی جو محرم میں یہ رمضان کے مہینے میں مسجد میں حملہ کرے، انوسینٹ لوگوں پہ، عورتوں کو جو حملہ کرے، دے آر ناٹ، یہ اینیمل، دے آر اینیملس، دے آر ناٹ مسلمانس. اس لیے دے آر آل وارجی ہیں، یہ سب بیڈ طالبان ہیں اور ہم ان کے خلاف ایکشن کرنا ہے. بڑی سے ٹھیک ہے. اب میں دیکھ رہی تھی کہ ایمل ولی خان صاحب نے بھی ایک بیان دیا اپنا، اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان اصل میں پراکسی وار کا اب ایک نیا میدان بن چکا ہے اور امریکہ اور چین کی یہاں پر لڑائی جاری ہے. اب اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ ہمیں اپنے ملک میں ہمیں اپنی فکر ہے، ہمیں چین کو بالکل کنونس کرنا ہے. ان کا BRI ہے، ان کا چیف بیک ہے، دے مسٹ کم اینڈ سپورٹ اس. آپ ان کو بھی پیسے جو وہ دیتے ہیں بند کریں، چاہے امریکہ دینا، ان کو افغان طالبان کو پیسہ بند کریں. دیکھیں اکنامکلی کرنچ ہوگا، ہم ان کے لاجسٹک سپورٹ بند کر لیں، افغان ریفیوجیز کو واپس کر دیں، دیکھیں کیسے ہو جائے گا سب کچھ. ٹھیک ہے. اور بلوچستان ایشو میں مقامی بلوچ سیاست دان کس طرح سے ان کی شمولیت کو انشور کیا جا سکتا ہے، یا کوئی فرق ڈال سکتی ہے ان کی شمولیت یا نہیں؟ کیا بلوچستان کا کوئی سیاسی حل ہے یا نہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، ٹیررسٹ سے آپ لڑتے رہیں، جو آپ کی نیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پرامن ہیں، جو ماڈریٹ ہیں، بالکل ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے. اس کو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی وہاں جانا چاہیے، بلوچستان کی گورنمنٹ بھی بیٹھ کے مذاکرات کے سنیں ان کو کیا تحفظات ہے، ٹھیک کریں اور پرابلم حل ہو جائے گا. اور حارث صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ایک نئی لہر ہے نا دہشت گردی کی جو کہ سر اٹھا رہی ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے. پچھلے کچھ مہینوں میں ہم نے دیکھا متواتر اس طرح کے ہمیں حملے دیکھنے میں آئے ہیں. اب ظاہر ہے جو سیکیورٹی فورسز ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے کارکردگی دکھا رہی ہیں، آپریشنز کر رہے ہیں، ہمارے جوان شہید بھی ہو رہے ہیں، مگر اس میں چیلنجز ابھی بھی کیا درپیش ہیں اور اس کو کس طریقے سے حکمت عملی بنا کر ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ ٹیکل اسی طرح ہو سکتا ہے جب پوری قوم کھڑی ہو جائے. دے شوڈ نو پولیٹیکل ڈفرینس. آل فار پاکستان فرسٹ کے لیے، پہلے پاکستان سب سے آگے، اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، پولیٹیکل ڈفرینس چھوڑ دیں. وہ آپ کے پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں، پاکستان کے لیے دے شوڈ بی نو ڈفرینس. آل شوڈ اسٹینڈ بیہائنڈ آرم فورسز. اب دیکھیں کیسے مسئلہ، اینڈ دیٹ از بیسٹ. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا وقت کا پریہ، بہت ہی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کہیں. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج دہشت گردی بن چکا ہے. دو صوبوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتی دکھائی دے رہی ہے. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف دہشت گردی کا طوفان ہے تو دوسری طرف سیاست دان اس برننگ ایشو پر تقسیم نظر آ رہے ہیں. بلوچستان میں سانحہ جعفر ایکسپریس کے بعد گزشتہ روز قومی اسمبلی میں گرما گرم بحث ہوتی رہی، جہاں حکومت اور اپوزیشن کے رہنما بلوچستان کے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے بجائے ایک دوسرے سے ہی الجھتے اور الزامات لگاتے ہوئے نظر آئے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے جہاں PTI کے سوشل میڈیا پر بھارت کی زبان بولنے کا الزام لگایا، وہیں حکومتی اتحادی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ PTI کو دہشت گردی سمیت قومی ایشو سے زیادہ قیدی نمبر 804 کی رہائی کی فکر ہے. جس پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے جواب دیا اور کہا کہ حکومت نے ٹرین ہائی جیک کے معاملے کو ڈاؤن پلے کرنے کے لیے قومی اسمبلی کے فلور پر اگنور کیا اور اسے بر وقت ایجنڈے پر نہیں لایا گیا. جبکہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کہ حکومت کے ذہن پر بلوچستان نہیں بلکہ PTI سوار ہے. اب اس گرما گرمی کے بعد قومی اسمبلی میں دہشت گردی کے خلاف ایک متفقہ مذمتی قرارداد بھی منظور کر لی گئی. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب بلوچستان جیسے حساس مسئلے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر ہی نہیں تو قراردادیں منظور کرنے سے کیا بدل جائے گا؟ کیا واقعی پارلیمان صوبہ بلوچستان کے معاملے پر متحد ہے یا یہ بس نظر کا ایک دھوکہ ہے؟ اب گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور عسکری قیادت کوئٹہ بھی گئے، جہاں وزیر اعظم نے کہا کہ اگر بلوچستان اور KP میں دہشت گردی ختم نہ ہوئی تو ترقی کا سفر رک جائے گا. انہوں نے اس ایشو پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا بھی اعلان کر دیا. PTI رہنما سینیٹر شبلی فراز کا ماننا یہ ہے کہ حکومت کو دہشت گردی کے مسئلے پر سیاسی سپورٹ دینے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. مسئلہ حل کرنا ہے تو عمران خان کو بھی پیرول پر رہا کر کے APC میں بلایا جائے.
हुकूमत पीटीआई की इस ख्वाहिश को एक शर्त का नाम दे रही है। ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि दहशत गर्दी पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस एक कौमी मामला है, लेकिन पीटीआई कहती है कि पहले हमारे बानी को रिहा करो। अब बज़ाहिर बलूचिस्तान के मसले और इमरान खान की रिहाई का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं नज़र आता, मगर इस नुक्ते पर हुकूमत और अपोजिशन में एक डेड लॉक नज़र आ रहा है। माजी में ऐसे ही इल्ज़ामात अपने दौरे हुकूमत में पीटीआई तब की अपोजिशन जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी पर लगाती आई कि ये जमातें कानून साजी पर ताउन के बदले NRO मांग रही हैं। तो सवाल यह है कि सियासी जमातें अपने अपने इख्तिलाफात को छोड़कर इकट्ठे बैठने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? क्या ये मसला मुज़ाकरात से हल हो सकता है या हुकूमत को एक और फ़ौजी ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा? इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब, सीनियर रहनुमा नून लीग हैं। सर वेलकम टू द शो। अब एक तरफ ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दी का तूफ़ान है, दूसरी तरफ हमें नज़र आया हुकूमत और अपोजिशन में एक वाज़ेह डिवीज़न। अब कल जो असेंबली में हमने सिचुएशन देखी, ठीक है मुतफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर कर ली गई, मगर जो विजुअल्स थे जो हमें सुनने को मिला वो तो एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं पेश कर है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा उस वक्त का जब आपने माजी में देखा कि जब भी जमहूरियत के लिए कोशिश हुई जिसमें PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपने अपने अदवार में वो स्ट्रगल की, और ख़ास तौर पर अगर मैं अपनी पार्टी की बात करूं तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें जो थी वो 3 से 4 बार गिराई गई, और हर बार कभी मार्शल लॉ आए और कभी डिस्क्वालिफिकेशन आई, फिर उसके बाद मुकदमात को भी फेस किया। लेकिन आज तक पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर हमला आवर हम लोग नहीं हुए। हमने एहतजाज की बात ज़रूर की, पुरअमन एहतजाज किए, हमने जमहूरियत के लिए भी बात की और उसका भी अलम उठाया, लेकिन पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमला आवर नहीं हुए। ये आज के दौर की बदकिस्मती है कि PTI जो है वो उसने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला आवर हुई और टारगेटेड अटैक्स किए गए। आज जिस तरह से कोयटा में ये सानिया पेश आया है, इस तरह से दीगर भी कई सानिया पेश आ चुके हैं, और हमारी अफवाज जो है उस पर कुर्बानियां दे रहे हैं। हमारे जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और शहादतें जो हैं वो हुई हैं, लेकिन ये हमेशा डिवाइड नजर है। अब बिल्कुल ये चीज़ काबिल जिक्र है कि जो कल वाकया पेश मतलब 2 दिन पहले पेश आया, उस पर आपने देखा कि जो इंडिया का मीडिया बोल रहा था, जो PTI बोल रही थी, ये सारे एक पेज पे नजर आ रहे थे और अपनी रियासत को और रियासती इदारों को ही तनकीद का निशाना बना रहे थे हमारे। तो मैं समझता हूँ कि ये काबिल अफसोस है ये रवैया कि चे जाए कि आप मजलूम के साथ खड़े हों, आप अपने मुल्क के साथ खड़े हों, आप अपने मुतासरीन के साथ खड़े हों, आप अपने शोधा के साथ खड़े हों, बल्कि आप किसी डिजिटल दहशत गर्दी का हिस्सा बन जाते हैं। आप मुखालफत बराए मुखालफत में इस हद तक पार कर जाते हैं कि आप KPK में पेशावर के उस रेडियो स्टेशन को भी आग लगा देते हैं जिससे पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था। अच्छा बलूच साहब, ज़ाहिर है ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमने सोशल मीडिया पे देखा PTI के, लेकिन प्रॉब्लम ये कि PTI उस सोशल मीडिया को ओन नहीं कर रही। वो कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा ग्रुप है, हम एक की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, हमें क्या पता कौन क्या बोल रहा है बैठ के, हमारे को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो तो ये बोलते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, तो उन लोगों को भी एक वक्त पे इन्होंने डिसऑन किया और इन्होंने कहा कि जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया वो हमारे लोग नहीं हैं। जब वो माफ़ी नामे दे के और माफ़ी तलाफी करा के कुछ लोग रिहा हुए, तो उनके गलों में हार भी इन्होंने डाले, विक्ट्री के निशान भी इन लोगों ने बनाए। तो मैं समझता हूँ कि ये इनका पुराना वतीरा है। ये बार बार ये तो कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान को भी खान के साथ मशरूत करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनका रुख है वो एक जत्थों वाला रुख तो जरूर है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी वाला कतई तौर पर नहीं है। सियासी पार्टी जो है वो सियासी ज़बान में गुफ्तगू करती हैं और उनके अंदर इतना नफरत भरा रवैया, और वो भी अपने शोधा और रियासत के बारे में, और वो भी अपने मुल्क के वो लोग जो कि वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनके बारे में, ये हैरान कौन बात है। और ये इन्हीं की मिरास है और इन्हीं के जरिए पनप रहा है। यही आप देख लेना कि KPK में इनकी हुकूमत है और अपनी हुकूमत के वसाइल लेकर ये वफाक के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, वफाक के ऊपर लॉकडाउन की बात करते हैं, अवाम की ज़िंदगी अजीरन करना चाहते हैं,
اس قسم کے ان کے رویے ہیں. کلو والی لاٹھیاں لے کے آپ کیا کرنے آتے ہیں وفاق کے کیپٹن؟ یہ کون سا طرز احتجاج ہے؟ میں ایک تھوڑی پولیٹیکلی کریکٹ بات کرنا چاہ رہی ہوں, اس پہ آپ ضرور اپنا ویو دیجیے گا کہ ایک اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے گورنمنٹ کے اندر کہ جو گورنمنٹ پالیسی سازی کر رہی ہے, سپوز کریں نیشنل ایکشن پلان بنایا حکومت نے, اب اگر اس پر کچھ نکات پر عمل درآمد نہیں ہو پایا, جو کہ نہیں ہو پایا, تو اس پر کرٹیسزم کیا جائے, ارج کیا جائے گورنمنٹ کو کہ جی آپ اس کو مؤثر طریقے سے ایک حکمت عملی بنائیں تاکہ نقصانات نہ ہوں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی اپوزیشن کی بھی ابھی گنجائش نہیں ہے؟ نہیں بالکل ہے. دیکھیں انہوں نے تو جب بھی بات کی ہے وہ احتجاج کے نام کے اوپر انتشار کی بات کی ہے. آپ 2013 والے دھرنوں سے لے کر 14 والے سے لے کر جتنے بھی انہوں نے احتجاج کیے, پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا, سارا کچھ کیا, انہوں نے تو کبھی پرامن احتجاج ان کی روش میں ہی نہیں ہے. جب ایک دفعہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن چکی تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اسلام آباد میں احتجاج کیا تھا, تو اس وقت بھی اسلام آباد کے گرین بیلٹس میں آگ لگائی تھی, اس وقت بھی یہ ریڈ زون کے اندر گھسے تھے. تو یہ چیزیں ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے, یہ چیزیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو اس کا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, اور وہی اس میں نظر آتا ہے, اس کی جھلک نظر آتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ تو جب بھی اعلان کرتے ہیں, کبھی یہ کہیں گے کہ سول نافرمانی کی تحریک چلا دیں, کبھی یہ آئی ایم ایف کو خطوط لکھیں گے پاکستان کو قرضہ نہ دیں, کبھی یہ کہیں گے کہ ہم مائنز بچھا کے جا رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ تو ان لوگوں کا کیا دھرا ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے رویوں نے ابھی تک بھی کچھ سیکھا نہیں ہے. کیا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں؟ پوری دنیا جانتی ہے یہ آپ کے لوگ ہیں, اور آپ کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں, آپ اپنے شہداء کے بارے میں کس قسم کی سوشل میڈیا کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں, آپ کن کن لہجے کون کون سے استعمال کرتے ہیں, اور کس طرح کی تنقید کرتے ہیں. کیا کوئی محب وطن پاکستانی اس طرح کے قدم اٹھا سکتا ہے, یا کوئی پولیٹیکل پارٹی؟ تو ظاہر ہے ان کا اپنا دور آئے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ٹی ایل پی کے دھرنوں کے اوپر انہوں نے کریک ڈاؤن کیا تھا, لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری تھی ان لوگوں نے, اور اس پارٹی کو بین کیا گیا تھا. یہ ان کے رویے ہیں, اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ ہم اس پر کوئی انویسٹیگیشن آپ لوگ کروائیں گے, حکومت کوئی انویسٹیگیشن کروائے گی کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نیریٹو اتنا ملتا جلتا ہے ان کا انڈیا کے ساتھ پی ٹی آئی والوں کا, تو آپ کو اس پہ انویسٹیگیشن کروائیں گے کوئی؟ اگر آپ کو تانے بانے ملتے ہیں تو کیا اس پہ کوئی ایکشن بھی ہو سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں؟ بالکل ہوگا. اگر یہ ایکشن نہیں ہوگا تو یہ معاملات رکیں گے اور تھمیں گے نہیں نا. ایکشن تو ہونا چاہیے, آپ نے بالکل بجا کہا ہے, اور اس کے اوپر ان معاملات کا جائزہ لیا جا رہا ہے, اور قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایسے لوگوں کے خلاف یقینی طور پر کارروائی بھی ہونی چاہیے جو پاکستان کے خلاف زہر اگلتے ہیں, جو پاکستان کی ریاست کے خلاف زہر اگلتے ہیں, جو پاکستان کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا محاسبہ ضرور ہونا چاہیے, اور کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ اسی لیے قانون کی بالادستی کی بات تو یہی ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے اوپر تنقید کریں, پاکستان کے اداروں کے اوپر تنقید کریں. آپ پالیسی پر تنقید کر سکتے ہیں, آپ اگر نیشنل الیکشن پروگرام پہ بات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن ان چیزوں کو تو آپ ایڈریس ہی نہیں کرنا چاہ رہے, نہ ہی ان پر آپ بات کرنے کے لیے آپ تو احتجاج کے نام کے اوپر انتشار پھیلانے کی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. دنیا ڈیزل اور کوئلے سے نکل کر مفت انرجی یعنی سورج اور ہوا سے بجلی بنانے میں لگی ہوئی ہے, اور پاکستان میں یہ ٹینشن پڑی ہوئی ہے کہ گھروں کی چھتوں پر جو سولر لگے ہیں انہیں بڑھانے کے بجائے مائنس کیسے کرنا ہے. کابینہ کی ای سی سی یعنی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے, جس کے بعد اب سولر صارفین سے بجلی 27 روپے کے بجائے 10 روپے فی یونٹ میں خریدی جائے گی. ای سی سی کے اعلامیے کے مطابق نئی پالیسی کا نفاذ پرانے نیٹ میٹرنگ صارفین پر نہیں ہوگا. اب حکومت کا ماننا یہ ہے کہ نئی پالیسی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ نیٹ میٹرنگ صارفین کو مفت بجلی دینے کی وجہ سے عام صارفین پر اضافی بوجھ پڑ رہا ہے. لگ بھگ 160 ارب روپے کا بوجھ بتایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے. تو سوال یہ ہے کہ پوری دنیا سورج کی روشنی سے بجلی پیدا کرنے کو ترقی مان رہی ہے, تو پاکستان میں اسے بوجھ کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ کہ یہ جدت کی طرف جاتے پاکستان کی حوصلہ شکنی نہیں ہے؟ اب اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا ناظرین کہ 26 فروری کو وفاقی ٹیکس
टैक्स मोहतसिब ने सोलर सारिफिन पर 18% टैक्स आयद कर दिया था और टैक्स मोहतसिब का मानना ये था कि बिजली कंपनी से ये टैक्स ना लेकर हुकूमती ख़जाने को 9.8 अरब रुपये का नुकसान पहुँचाया गया है। इस टैक्स के बाद सोलर सारिफिन को अब इन तमाम यूनिट्स पर टैक्स देना पड़ेगा जो सिस्टम से बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले आप सिर्फ उन यूनिट्स पर टैक्स देते थे जो वाजिबुल अदा होते थे, यानी अगर आपने 1000 यूनिट इस्तेमाल किए और सोलर प्लांट ने 900 यूनिट बनाए तो पहले आपको 100 यूनिट पर टैक्स देना होता था, लेकिन अब पूरे 1000 पर टैक्स देना होगा। पाकिस्तान में इस वक्त 2,90,000 मीटरों पर सोलर लगा हुआ है जो तकरीबन 3300 मेगावाट बिजली बना रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान दुनिया में शमसी तवानाई के लिए छठा मौजूद तरीन मुल्क है जहां रोज़ाना औसतन 9 घंटे सूरज की रोशनी मौजूद रहती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सोलर को प्रमोट करने के बजाय उस पर टैक्सेस लगाना और सस्ती बिजली की हौसला शिकनी आवाम से नाइंसाफ़ी नहीं। पाकिस्तान में महंगी बिजली की बड़ी वजह IPPs के साथ किए गए वो मुआहिदे हैं जो पाकिस्तानियों के खून से लिखे गए हैं। ये IPPs गर्दिशी कर्जे में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। नेपरा दस्तावेज ये बताती हैं कि जून 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2393 अरब रुपए तक पहुंच गया था। इन IPPs को ख़त्म भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें इंटरनेशनल गारंटीज डाली गई हैं। तो पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई हैं सब ने IPPs के साथ मुआहिदे किए जिसके मुताबिक उन्हें कैपेसिटी के हिसाब से पेमेंट की जाती है, यानी बिजली बनाए ना बनाए पैसे पूरे अदा करने होंगे। तो सवाल ये है कि महंगे मुआहिदे करने की जो गलतियाँ हुक्मरानों ने की हैं उसका बोझ सोलर सारिफीन क्यों दें। फिर पाकिस्तान में छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का सबसे बड़ा अलमिया भी महंगी बिजली और उनके प्रोडक्ट कॉस्ट है, यानी आलमी मंडियों में जब पाकिस्तानी महंगी प्रोडक्ट जाती है तो उसके मुकाबले में इंडिया और चाइना की सस्ती प्रोडक्ट्स को अहमियत दी जाती है, लिहाजा हमारे ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं। तो इसी पर बात कर लेते हैं। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान साहब, उल्टी गंगा क्यों बहती है पाकिस्तान में? हम देख रहे हैं कि जी पूरी दुनिया इनकरेज कर रही है, मोटिवेट कर रही है अपने यूज़र्स को कि भाई आप क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट हों। भारत, चीन और अमेरिका में हमने देखा कि सब्सिडीज़ दी जा रही हैं सोलर प्लांट्स पर, मगर पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। पर यूनिट रेट जो नेट मीटरिंग के ज़रिए आ रहा था उसका रेट गिरा दिया गया, महंगी बिजली दी जा रही है और कसूरवार कह रहे हैं कि जी ग्रिड स्टेशन से जो लोग बिजली लेते हैं असल में उन पर बोझ पड़ा है। असल में वो बोझ है या फिर IPPs का बोझ है? असल में जो लाइन लॉसेस होते हैं उसका बोझ है, जो थेफ्ट होता है बिजली का उसका बोझ है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे माजी की जितनी पावर पॉलिसीज रही हैं ये उनका कसूर है कि हम 43,000 मेगावाट का सिस्टम लगा चुके हैं और अब आवाम और सनत के प्रेशर में पिछली गर्मियों में जब एप्टमा ने इसमें आवाज उठाई और हमारे पेट्रन इन चीफ गौहर एजाज साहब ने, तो ये 94 की पॉलिसी, 2002 की पॉलिसी, 2006-8 की पॉलिसी के तहत जो IPPs थे प्राइवेट प्रोड्यूसर्स उनके साथ मुआहदे रीनिगोशिएट हुए और जब ये बात SIFC में ले जाई गई तो तब ये मामलात रीनिगोशिएट हुए। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट अपने IPPs पे जो गवर्नमेंट के ज़ाती है उन पे पेमेंट फॉरगो नहीं की एंड इसके साथ साथ 17,000 मेगावाट सिस्टम में मजीद आने वाले 5 सालों में आ रहा है। लिहाजा उस सारे का बोझ जिसको आप गर्दिशी कर्जा या सर्कुलर डेट कहते हैं वो अब कंज्यूमर से आपने रेट भी बढ़ा दिया, आपने लिमिटेशंस भी डाल दी, लेकिन उस आपने जो IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रीनिगोशिएट भी किए हैं। कुछ पॉलिसीज से सारों के नहीं, अभी बाकी के ऑडिट चल रहे हैं जी जी। लेकिन उसके बावजूद अभी भी गवर्नमेंट नहीं संभाल पा रही इतने बड़े सिस्टम को। तो गवर्नमेंट को पूछना, हमें सार्फिन को ये पूछना चाहिए था कि किसने इजाजत दी इतना बड़ा सिस्टम लगाने की जो कि गर्मियों में 23-24 हज़ार एंड सर्दियों में 10,000 मेगावाट पे चलता है और इसकी कैपेसिटी नहीं है कि ये 25 से 26,000 मेगावाट से ज्यादा ट्रांसमिट कर सके। तो कामरान साहब ये बात कितनी ठीक है हुकूमत की कि क्योंकि नेट मीटरिंग से सस्ती बिजली हम दे रहे हैं सारिफीन को, तो जो ग्रिड से लेते हैं पावर, जो आम सारिफीन है उन पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, वो तो ये मंतिक दे रहे हैं, ये मंतिक कितनी ठीक है? मेरा नहीं ख्याल ये मंतिक ठीक है क्योंकि जब ये नेट मीटरिंग अलाउ की गई थी तो इसका कॉन्सेप्ट ये था कि मुल्क में एक शॉर्टफॉल थी बिजली की, तो अगर लोग खुद इन्वेस्ट करके लाखों रुपया खर्च करके अपनी छतों पे सोलर लगाएं तो उसमें गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि जो ऑफ पीक आवर्स में आपकी प्रोडक्शन होगी, प्राइमरीली सोलर तो प्रोडक्शन ही तब करता है जो दिन के 7-8 घंटे जिनमें सूरज की रोशनी अवेलेबल होती है, वो यूनिट आप उसी नेट मीटर के थ्रू एक्सपोर्ट करेंगे
اور جتنے آپ اس نیٹ میٹر کے تھرو لیسکو, فیسکو, میپکو یا جو بھی کنسرنڈ یوٹیلیٹی کمپنی ہے بجلی کے اس سے امپورٹ کریں گے, وہ آپس میں نیٹ آف ہوں گے. دن کے 20 گھنٹے کی کنزمپشن یا امپورٹ کے اگینسٹ 4 گھنٹوں کی کنزمپشن نہیں گنی جاتی تھی پیک آورس کی. تو لہٰذا جب گورنمنٹ نے دیکھا کہ یہ تو ہم سیم ریٹ پہ ایڈجسٹ کر رہے ہیں, تو اس کو ڈس انسینٹیوائز کیا جائے, رادر کہ اس کو انسینٹیوائز کیا گیا. ہمارے یہاں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے, ہم پہلے ایک پالیسی کے پیچھے چڑھ جاتے ہیں, اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں, پھر 7-8 سال بعد ہم دیکھتے ہیں او ہو گردشی قرضہ بھی بڑھ رہا ہے, ہم سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی. جو گورنمنٹ کے اپنے کرنے والے کام ہیں یا یہ ڈسپوز کے لائن لاسز, چوری چکاری, ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز, ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے. تو گورنمنٹ کی یہ ان ایفیشینٹ ڈسکوز اپنی نااہلی پھر کسٹمر پہ ٹرانسفر کرتی ہیں, اور پھر وہ نزلہ گرتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو فری کے یونٹس پروڈیوس کر کے واپس سسٹم میں ایکسپورٹ کر رہے تھے, ان کو اب ڈس انسینٹیوائز کیا جائے, یا اگر یہ 45 روپے کی بجلی امپورٹ کر رہے ہیں اور 45 کی ہی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو ان کی ایکسپورٹ کو 10 روپے پہ لے آؤ اور اس میں GST چارج کرو. ہوگا کیا, لوگ پھر بھی نہیں رکیں گے. جو سولر کا پے بیک 1 سے 1.5 سال تھا, اب وہ 5 سے 6 سال پہ چلا جائے گا. ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ متاثر ہوئی. ریسنٹلی ایکسپورٹس میں بہت زیادہ کمی آئی, اور یہی بتایا گیا مسلسل کہ کیونکہ بجلی بہت زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے انڈیا, ویتنام, بنگلہ دیش سے, تو پاکستان میں جو پر یونٹ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو باقی ملکوں کی انڈسٹریز ہیں جو وہ پروڈکٹ بنا رہی ہیں وہ بک جاتی ہیں اور ہماری رہ جاتی ہیں کیونکہ ہماری مہنگی ہوتی ہیں. اب وہ مہنگائی کس وجہ سے ہے کہ بجلی کی قیمت بہت زیادہ ہے. تو انڈسٹریلائزیشن, کاروبار, ایکسپورٹس, بے روزگاری, یہ سب چیزیں پھر بڑھنے والی ہیں اس پالیسی کے بعد. جی بالکل بڑھنے والی ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک طرف کمپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس میں, لیکن آپ اس بات کو بھول رہے ہیں کہ جب تک آپ کی پالیسیز انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, ویتنام, چائنا کے برابر نہیں ہوگی, تو آپ اپنی ہوم گرون مہنگائی کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, پہلی چیز. دوسری چیز, ہم کسی قسم کی سبسڈی نہیں مانگ رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے برابر کی بجلی اور گیس کا نرخ اینڈ ملتا جلتا انٹرسٹ ریٹ ہمیں دیں. یہاں بہت پوٹینشیل ہے, ہماری لیبر ابھی بھی دوسرے ملکوں سے سستی ہے, لیکن ہماری بجلی, ہماری گیس, ہمارا انٹرسٹ ریٹ, شرح سود اینڈ ٹیکسیشن کا نظام دوسرے ملکوں سے زیادہ ہے. ان کو برائے مہربانی, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے, یہاں صنعت کاری کا عمل ہو, کیپٹلزم ہو, لوگوں کو نوکریاں ملیں اینڈ آپ کی ایگری اکانومی چلے, کیونکہ پاکستان میں آپ کی تقریباً میجورٹی ایکسپورٹس IT کو چھوڑ کے ایگریکلچر یعنی کہ زراعت سے منسلک ہیں, تو اس کے لیے آپ کو کمپیٹیٹیو نرخوں پہ بجلی اور گیس دینی پڑے گی. اب آپ بجلی کے گردشی قرضے کو سنبھالنے کے لیے گیس جان بوجھ کے مہنگی کر رہے ہیں, کیونکہ آپ آج سے 2-3 سال پہلے IMF کو لکھ کے دے چکے ہیں کہ آپ صنعتی صارفین کی گیس بند کر دیں گے اور انہیں دھکے سے گریڈ پہ شفٹ کریں گے, تاکہ یہ جو اتنا بڑا گریڈ کا انفراسٹرکچر لگ چکا ہے, اس کو بچانے کے لیے اور چلانے کے لیے میکسیمم یوٹیلائزیشن کے لیے اب آپ گیس سیکٹر کو تباہ کریں گے اس کو بچانے کے لیے, لیکن ان ریالٹی نہ آپ اس کو بچا سکیں گے اور نہ آپ گیس انفراسٹرکچر بچا سکیں گے. تو کامران صاحب, اب حکومت نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس پر انڈسٹری کیا سوچ رہی ہے؟ کیا کوئی احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جائے گا, کوئی مذاکرات کیے جائیں گے اور یہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور کیا جائے گا, ایسا کچھ پاسبلٹی بن سکتی ہے؟ دیکھیں, ہمیں تو چاہیے بجلی سستی, لیکن ہمیں خالی سستی نہیں, ہمیں ریلائبل بجلی چاہیے. اب آپ اگر شہر کراچی پہ آ جائیں تو وہاں تو کے الیکٹرک کے پاس ایڈیشنل لوڈ لینے کی گریڈ پہ صلاحیت ہی نہیں ہے, اینڈ وہاں پہ گلی محلے فیکٹریاں بڑی ہو چکی ہیں, تو 5-5.5 میگا واٹ سے اوپر آپ کو گریڈ لگانا ہوتا ہے. وہاں تو گریڈ لگانے کے لیے کسی فیکٹری کے پاس سائٹ ایریا, لانڈی ایریا میں تو 15-20 کنال جگہ ہی نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کو دیں, پہلی پرابلم. دوسری پرابلم, آپ کا بجلی کا انفراسٹرکچر اتنا پرانا اور اتنا بسیدہ ہے کہ اس میں لائن سیگ, کھمبے ٹیڑے, ٹرانسفارمرز کی ریپیئر, مینٹیننس, اوور آل یہ تو سارے جو ڈسکوز کے کرنے والے کام ہیں یہ ان کو کرنے چاہیے. نو ڈاؤٹ ہم گورنمنٹ کی اس
کارکردگی کو ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ 45 روپے کی B3 B4 انڈسٹریل ٹیرف کو 35 سے 36 روپے پہ لے آئے ہیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں کے اندر بجلی بھی ڈبل ہو گئی, گیس بھی ڈبل ہو گئی, صرف آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 2.5 سے 3 بلین ڈالر گری ہے. اس سال دوسرے ممالک میں پرابلمز کی وجہ سے, جیسے آپ نے بنگلہ دیش میں ایک جیو پولیٹیکل پرابلم دیکھی, تو یہاں آرڈرز شفٹ ہوئے ہیں, آپ کے ایکسپورٹرز کو آرڈر ملے ہیں, لیکن اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے اگر آپ اچھی پالیسیز نہیں دیں گے, ایک 5 سالہ یا 10 سالہ ٹیکسٹائل پالیسی, ٹھیک بات ہے, ہم یہ صرف عارضی کام چلائیں گے. لانگ ٹرم پالیسیز بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ کامران رشید صاحب, چیئرمین ایٹما موجود تھے پروگرام. سب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.